بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے حصے مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نبوت سے پہلے 40 برس اور ایک نبوت کے بعد 13 برس تقریباً۔ ان کے چیدہ اور چنیدہ چند واقعات کا ہم نے اس سلسلہ دروس میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارے اس سلسلہ دروس کی 11ویں نشست ہے، اور اب ہم ہجرت اور اس کے بعد کے واقعات کا احاطہ کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے کے اختتام تک جاری رہے گا۔ ہماری نشست کا آغاز بیان ہجرت سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت سے مواقع پر کوشش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کے اس کار دعوت سے باز رکھا جائے۔ جب اس کاوش میں، اس کوشش میں، اس اپنی سعی لا حاصل میں وہ حسب توقع ناکام ہوئے، تو اس دوران پھر انہوں نے کچھ اور کوششیں کی۔ تشدد اس میں شامل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا، جو آپ کے سرپرست کے طور پر رہے، جناب ابو طالب کے حوالے سے کوششیں تھیں، ان کو پریشرائز کرنے کی کوششیں تھیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمایت میں مکمل طور پر کمر بستہ رہے، اور کسی مرحلے میں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہونے دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ قریش کے سارے پریشر کوڈ دباؤ کو جھیلتے رہے۔ ایک آدھ موقع ایسا آیا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تھوڑا نرمی کا مظاہرہ کرنے کی بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر قریش جمع ہوتے ہیں۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ انہوں نے بار بار مشاورت سے مختلف منصوبہ بندیاں کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر منصوبہ پہلے کی بنسبت زیادہ شدت سے مسترد ہوا، اور پہلے کی بنسبت زیادہ شدت کے ساتھ اس میں فائدے کی بجائے قریش کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ قریش نے بالآخر یہ طے کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب دنیا میں زندہ رہنے دینا مناسب نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ آپ کے قتل کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے تمام قبائل نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک بندے کا انتخاب کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبیلے کے لیے ایک ایک فرد سے بدلہ لینا ممکن نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں آسان صورت یہ ہوگی کہ پھر خون بہا پہ بات ٹل جائے گی، خون بہا اکٹھا کر کے دے دیا جائے گا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ انسانی سوچ تھی، لیکن اس انسانی سوچ کا مقابل اللہ کا نظام تھا، اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ تمام چیزیں ناکام ہو، یہ دنیاوی ضابطے اور دنیا میں ہونے والی تدبیریں بیکار ٹھہریں، لایانی ٹھہریں، عبث ٹھہریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں۔ طے یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر میں رہائش پہ رات پہ ہوں گے، صبح فجر سے پہلے آپ کا محاصرہ کر لیا جائے، رات گئے کسی وقت گھر کو گھیرے میں لے لیا جائے، اور صبح جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ کا کام ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم پہلے سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس ہدایت کے ساتھ ہوا کہ یہ رات آپ اپنے بستر پر نہیں گزاریں گے۔ چنانچہ واضح روایت ہے، آپ وہاں سے دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہیں سے رات کے کسی پہر روانہ ہو گئے۔ آپ نے غار ثور میں قیام کیا، وہاں پہ کچھ مدت ٹھہرے، اور پھر وہاں 3 دن روپوش رہنے کے بعد آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر 8 دن میں آپ قبا پہنچتے ہیں، اور قبا پہنچ کر وہاں سے روانہ ہونے تک جو مجموعی طور پر مکے سے مدینے پہنچنے کا سفر ہے، وہ 14 دن کا روایت کے مطابق بنتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ دلچسپ اس معنی میں کہ اس میں ایک بڑا سبق ہے۔ سراقہ نامی ایک شخص ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو قریش آپ کے لیے مختلف انعامات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو آپ کو قتل کر دے گا نعوذ باللہ تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور آپ کے غلام، یہ پورے ہمراہی، آپ کے گائیڈ، یہ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سراقہ آتے ہیں، آپ کی برکت سے معجزاتی طور پہ ان کے پیر دھنس جاتے ہیں، ان کا گھوڑا بھی زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر آپ کی دعا سے نکلتے ہیں، پھر دھنستا ہے، پھر نکلتے ہیں، تائب ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو انعام دیتے ہیں۔ ایک شخص جو آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے، 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں نکلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انعام دیتے ہیں۔ نبوت کے ظرف کے علاوہ دنیا کا بڑے سے بڑا ظرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی مثال دکھائی جائے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسریٰ کون؟ یہ ایران کا اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی ریاست، اس کے کنگن ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جو 100 اونٹوں کی تلاش میں گزر رہا ہے، اور ایک شخص کا پیچھا کر رہا ہے، ایک ایسے شخص کا پیچھا کر رہا ہے جو زمین اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند حوصلے کی قیادت کا رویہ دیکھیے۔ آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں لیکن ان کا حوصلہ کس قدر بلند ہوا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وثوق سے مستقبل کی پیشن گوئی کی ہوگی، اور یہ پیشن گوئی پھر پوری ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ ایک بات، آپ جب مکے سے نکل رہے ہیں اس وقت بھی اہل مکہ وہ قاتلین جو آپ کے لیے تلواریں سونت کر کھڑے ہیں، آپ کو ختم کرنے کے، دنیا سے آپ کا وجود مٹا دینے کے درپے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ایک زمانے سے صادق اور امین کی حیثیت سے متعارف ہیں، رکھی ہوئی، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ امانتیں لے کر نہیں آ سکتے تھے؟ ایک ایسا اندیکھا سفر ہمیں درپیش ہے جس میں ہمیں نہیں علم کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، کتنی مشکلات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کیفیت میں ظاہر ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، سب سے بڑی ضرورت انسان کے لیے کیش ہے، آپ کے پاس موجود ہے، وہ رقم آپ کسی بھی شکل میں، وہ رقم ہے، کیش ہے، آپ اس کو لے کے آ جاتے، چاہے یہی ارادہ ہوتا کہ بعد میں جب سہولت ہوگی واپس کر دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے اس میں ہلکی سی خیانت گوارا نہیں کی، بلکہ ان امانتوں کو امینوں تک پہنچانے کے لیے، مالکان تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے انتہائی عزیز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، اور ان کو اپنے بستر پہ سلایا اور امانتیں سپرد کی، اور کہا کہ یہ دن میں تمام مالکان تک پہنچانے کے بعد تم بھی ہجرت کر جانا، اور پھر وہ آپ سے آ کے مل جاتے ہیں، قبا میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نبوت کا ظرف، اور یہ ہے نبوت کا حوصلہ، اور یہ ہے نبوت کی تلقین، اور یہ نبوت کی ہجرت سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس ہجرت میں درجنوں واقعے ہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اور ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس کو تفصیل سے دیکھا جائے اور اس کو اہتمام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اختصار ہماری ضرورت ہے، اور ہمارا جو اس درس کا طریقہ اور منہج ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف واقعات سے آج کے حالات کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق کچھ حاصل ہونے والے اسباق پر توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے روانہ ہو کے قبا پہنچتے ہیں، وہاں مسجد کا قیام عمل میں آتا ہے، پھر راستے میں بنو سالم بن عوف میں جمعے کا نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کی پہلی نماز ہے جمعے کی جو آپ نے ادا فرمائی ہے۔ جمعہ اس سے پہلے ہو رہا تھا لیکن آپ نے پہلی بار شرکت کی کیونکہ آپ ابھی پہنچے تھے مدینے، وہاں سے آپ مدینہ منورہ کی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں بعد میں مسجد نبوی بنتی ہے، اس کے قریب میں جہاں بھی ان کی رہائش ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر مسجد نبوی کے قیام کے لیے سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کا ہمیشہ سے مرکز رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسی سہولت میں سر آئی تو مہینوں نہیں، دنوں بھی کا معاملہ بھی نہیں،
گھنٹوں کے اندر آپ نے قبا میں بھی مسجد کا قیام شروع کیا، مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے مسجد نبوی کے قیام کے لیے فوری طور پر سرگرمی دکھائی اور عمل شروع کیا۔ یہ وہ حیثیت ہے جو مسجد کو مسلمانوں کے معاشرے میں حاصل ہے، یہ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج جو ہماری مسجد ہے وہ محض چند نمازوں کی ادائیگی کا ایک وسیلہ ہے۔ یقیناً نماز انسانی زندگی کی اور ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، سب سے موقت عبادت ہے۔ مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان پہچان اور فرق یہ ایک نماز ہے۔ لیکن نماز کے جو اثرات ہیں اور نماز کی جو برکتیں ہیں اور نماز کی برکت سے جو حاصل ہونے والے دوسرے مقاصد ہیں، جو امت کا تصور ہے، یونٹی کا، اتحاد کا، اجتماعیت کا، وہ تمام تصورات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے عمل کے ذریعے ہمیں تلقین فرمائے ہیں اور مسجد کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اگر وہ تمام مقاصد آج ادا نہیں ہو رہے اور یقیناً نہیں ہو رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آدھی سنت کے عامل ہیں، آدھی سنت کے تارک ہیں۔ مسجد میں آنا یہ ہماری سعادت ہے، لیکن آنے کے بعد پوری طرح مسجد کو فعال نہ کرنا یہ ہمارا نقص، ہمارا نقصان ہے، ہماری کوتاہی ہے، اور ایسی کوتاہی ہے جس طرف ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام کیے، لیکن اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہجرت کے حوالے سے چند باتیں ضرور عرض کریں، بنیادی ضرورتیں اور بنیادی مقاصد۔ ہجرت نے سب سے پہلے مسلم امہ کی شناخت کا سفر مکمل کیا۔ اس شناخت کا آغاز، اس سفر کا آغاز ہجرت حبشہ سے ہوتا ہے، جب مسلمان ایک علیحدہ جگہ پہنچ کر علیحدہ تشخص کے ساتھ مسلمان کی حیثیت سے اپنی شناخت کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی اس شناخت کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ، ریاست کے سطح پہ قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سفر کی تکمیل اور باقاعدہ مقصد کے طور پر اس کا ظہور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے درس میں اعجاز سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس پر بات کی تھی۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو بے آب و گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے بعد اس میں فصلیں ہونے لگیں۔ یہ وہ آپ کی برکت ہے جو آپ کے قیام سے، آپ کی آمد سے پہلے سے شروع ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد آپ نے دعا کی ہے، لیکن اس دعا کے نتائج بعد میں نکلے ہوں گے، اس دعا کی برکتیں پہلے سے آپ کے پاس آنا شروع ہو گئی تھی، اس حوالے سے کہ اس علاقے میں رویدگی اور سرسبزی اور شادابی کا سلسلہ جب وہاں پہ لاوے پھٹے تھے تو شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ مدینہ منورہ یثرب کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، پھر اس کا عمومی تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ یثرب ایک جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کے نام سے، آپ کی آمد کی برکت سے اس کا نام مدینۃ النبی ہو جاتا ہے۔ مدینۃ النبی اس وقت تک اسم کا درجہ نہیں اختیار کرتا، نام کا درجہ اختیار نہیں کرتا، مدینۃ النبی تعارف ہے۔ یثرب کیا ہے؟ یثرب مدینۃ النبی، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم شہر، نبی کا شہر تو نام نہیں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مختصر ہو کے مدینہ ہو گیا۔ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، کراچی بھی مدینہ ہے، اسلام آباد بھی مدینہ ہے، کابل بھی مدینہ ہے، واشنگٹن بھی مدینہ ہے، لیکن آج جب لفظ مدینہ بولا جائے گا تو اس سے شہر مراد نہیں ہوگا، مدینۃ النبی مراد ہوگا، اس لیے کہ اس مدینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاص انسلاک اور ایک خاص تعلق حاصل ہو گیا۔ ایک اور لفظ دیکھیے، سیرت بیان کرتے ہیں، سیرت بیان ہو رہی ہے، مجالس سیرت ہیں، سیرت کی نشستیں ہیں، یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، عام استعمال ہو رہا ہے، ہماری نشستوں میں بھی بار بار یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ سیرت کیا ہے؟ کوائف نامہ حیات کو سیرت کہتے ہیں، کسی بھی زندگی کے حالات، بایوگرافی سیرت کہلاتی ہے۔ اور ماضی میں بہت سی کتابیں ایسی گزری ہیں جن کے ساتھ کوئی لاحقہ صاحب کا موجود تھا، سیرت عائشہ، سیرت النعمان، سیرت فلاں، فلاں کے حالات، فلاں کے حالات، یہ فلاں کی سیرت ہے۔
لیکن جب یہ لفظ مشہور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اپنا تعلق استوار کر لیا، اب جب لفظ سیرت بیان کیا جائے گا تو اس سے نہ کسی مسلمان کی سیرت مراد ہوگی، نہ کسی غیر مسلم کی سیرت مراد ہوگی، اس سے مراد ہوگی تو صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ کسی بھی لفظ کا، بے جان لفظ کا، بے روح لفظ کا حضور سے تعلق اور اس تعلق کا اظہار ہے۔ اگر ایک جاندار انسان، جیتا جاگتا انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے اپنی وابستگی اختیار کر لے تو اس میں کس قدر قوت آئے گی، کس قدر جوش آئے گا، اور کس قدر اس کی برکت ہوگی، اور وہ کس قدر نمایاں اور ممتاز ہو جائے گا۔ آج سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں افراد صرف اس وجہ سے دنیا میں زندہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یا آپ کے حیات کے کسی ایک پہلو پر، یا بلکہ آپ کی حیات کا ہی تعلق نہیں، پوری سیرت کے کسی متعلقات کے کسی درجے میں کچھ لکھ ڈالا، کوئی کتاب لکھ دی اور وہ محفوظ ہو گئی۔ وہ کتاب تو تاریخ میں محفوظ ہوئی، لیکن وہ لکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت سے دنیا میں اور آخرت میں محفوظ ہو گیا۔ اور یہ بات اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ غیر مسلم بھی یہ بات قبول کرتے ہیں۔ بقول ایک مشہور جملے کے ایک مستشرق کی طرف منسوب ہے، جو کہتا ہے کہ سیرت نگاروں کا تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، طویل سلسلہ ہے، لیکن اس میں کہیں جگہ پا جانا ایک سعادت ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ سعادت ہے جو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا آوازہ ذکر بلند کر دیا۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا تو آپ کے ذکر بلند کرنے والے یا اس کار خیر میں شریک کسی شخص کا بھی دامن اگر اس ذکر کا حصہ بن گیا وہ بھی یقیناً بلند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ تو مدینۃ النبی، یثرب جب مدینۃ النبی کے قالب میں ڈھلتا ہے، اس عنوان کو اختیار کرتا ہے، تو لوگ یثرب کو بھول جاتے ہیں اور مدینۃ النبی مختصر ہوتے ہوئے صرف مدینہ ہو جاتا ہے۔ اس مدینے میں ہجرت کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ بنیادی طور پر ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ مسلم امہ کی تشکیل ہو، اور وہ تمام احکامات جو بطور ریاست، بطور نظم ریاست اور بطور امت مسلمانوں پہ لازم تھے ان کا اظہار ہو سکے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کر کے دکھا سکیں، تاکہ بعد میں آنے والے ادوار میں مسلمانوں کے پاس یہ اسبہ موجود ہو کہ اگر عمل کرنا ہے اور اگر کسی موقع پر اس نوعیت کی کیفیت ہو اور مسلمانوں کو اختیار حاصل ہو تو ہمارا دائرہ کار اور دائرہ اختیار کیا ہونا چاہیے۔ یہاں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ مسجد بنائی۔ مسجد کس اہتمام سے بنتی ہے یہ اندازہ کیجیے۔ آپ نے ایک جگہ منتخب کی، جگہ کے مالکان کا پتہ چلا کہ 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، ان وہ مالک ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے گفت و شنید کی، اپنا مقصد ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں، یہ حاضر ہے، یہ آپ لے لیجیے، ہدیہ ہے۔ مجھ سمیت کون سا شخص ہوگا جس کو کہیں سے بغیر مانگے ہدیہ مل رہا ہو اور وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے مانگ بھی نہیں رہے تھے، مسجد تو اللہ کا گھر بننے والا تھا، امت کا مرکز بننے والا تھا، امت کی عقیدتوں کا محور بننے والا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل قطعاً لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا اس کی قیمت لگے گی اور وہ قیمت ادا کی جائے گی۔ وہ قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور اس ادائیگی کے بعد وہاں پہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اور مسجد کیا تھی؟ مسجد ہو، مرکز ہو، اصل چیز اس کو حاصل ہونے والی نسبت ہے۔ سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی مخلوق کے لیے کھلا ہے۔ اور دوسری پھر بات اس مسجد کے لیے خاص یہ تھی کہ اس کو اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت تھی، اور وہ نسبت حاصل ہے۔ اسی نسبت نے اس کو اتنی بڑی عقیدت کا محور اور مرکز بنایا ہے کہ دنیا دور دور سے کھینچی چلی آتی ہے۔ اس مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہو رہی ہے؟ کچی زمین ہے، کچا فرش ہے، کچی اینٹیں اور کھجور کے تنوں اور شاخوں سے اس پہ ایک چھپر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو مسجد نبوی قرار دیا جاتا ہے۔ آج کی عالیشان مسجد ہو اور اس وقت کی کچی مسجد، تصور کیجئے کہ ان 1400 ساڑھے 1400 برسوں میں تاریخ نے کتنے بڑے
کروٹیں لی ہیں اور کتنے بڑے مار کے سر کی ہیں اور کتنے موڑ تاریخ مڑ چکی ہے۔ حالت اس مسجد کی یہ تھی کہ اگر بارش ہو جاتی تو کیچڑ سے بچنا مشکل ہوتا تھا، نماز ادا کرتے ہوئے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو جاتے تھے۔ یہ وہ چھوٹی سی مسجد تھی جس کو جو بعد میں آج عالی شان مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے مسجد قائم کی اور اس کے ساتھ آپ نے فوری طور پر مواخات کا عمل شروع کیا اور حجرے قائم کیے۔ پہلے مختصر ترین حجرے تھے اور صحابہ نے بھی بنائے، پھر جو جو آپ کے ازواج کا اضافہ ہوتا رہا حجروں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہی اسلامی ریاست کے امیر قرار پاتے ہیں۔ آپ اس وقت مسلمانوں کے صرف نبی یا خاتم النبیین نہیں ہیں، آپ امیر بھی ہیں، بادشاہ کے مقابلے میں ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں اور شہنشاہوں کے مقابلے میں ہیں۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ اہتمام کے ساتھ رہیں، اس وقت کے چلن کے مطابق اپنے ٹھاٹ باٹ دکھائیں، اگر اس سطح کے ٹھاٹ نہ بھی ہوں تو کم سے کم درجے کی جو انسانی ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کریں۔ صحابہ جیسا جانثاروں کا گروہ آپ کو میسر ہے جو کسی بادشاہ کو قیامت تک میسر نہیں آ سکتا، نہ آپ سے پہلے ہوا نہ ایسا بعد میں ہوگا۔ تو وہاں سے اعتراض اور تصور کا یا کسی اشکال کا تصور تک نہیں۔ وہ کون سی قوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کے باوجود، قدرت کے باوجود اپنے رہن سہن کو سادہ رکھتے ہیں؟ یہ سیرت کا اعجاز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہے۔ آپ کے حجرے کیا ہیں؟ 10 گز اور 6 گز کے، 10 گز کی لمبائی، 6 گز کی چوڑائی، 10 گز عربی گز، 1 ہاتھ۔ اور اس حجرے کو بنایا کیسے گیا ہے؟ وہی کچی اینٹ، کھجور کے تنے، دروازوں کی جگہ ٹاٹ اور کچا فرش۔ اور اس میں سامان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ ایک چادر دوہری کر کے بچھا دی تو آپ نے اس پہ شکایت کی کہ آج فرش زیادہ نرم تھا تو میں ذرا زیادہ دیر تک سوتا رہا۔ ایک چادر کو دوہرا کر دیا جائے کتنا نرم ہوگا؟ اور ہم جو 4 موٹے موٹے گدوں کے اوپر سونے والے لوگ، ہمیں کیا فرق محسوس ہوگا چادر اگر دوہری ہو یا گہری ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور چلیں ٹھیک ہے، مدینہ منورہ آمد کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ بالکل شروع کے حالات مالی طور پر کمزور ہیں، لیکن جس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مالوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول اس وقت بھی یہی ہے، لمبائی چوڑائی حجرے کی اس وقت بھی یہی ہے، دروازے پہ حجرے کے اس وقت بھی ٹاٹ پڑا ہے، فرش پہ اس وقت بھی ایک ہی کپڑا بچھا ہوا ہے، اور وہی کچا حجرہ ہے۔ اور وہ کچا حجرہ تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا مقبول ہوا اللہ کے ہاں کہ پوری مسجد نبوی آج پکی ہو چکی ہے۔ اس مسجد نبوی پہ دنیا جہان کے عالی شان ترین سہولتیں میسر ہیں اور انتہائی قیمتی ترین پتھر اور ماربل، اور خدا جانے دنیا کے ساز و سامان کی کیا کیا چیز ہے جو وہاں موجود ہے، لیکن وہ حجرہ جس میں آج بھی آپ تشریف فرما ہیں اور وہ خاص جگہ جہاں آپ اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، آج بھی وہ کچا ہے، اور اسی طرح کچا ہے جیسے آج سے 1450 برس پہلے کچا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور اس کو اللہ کی تکوین کے تحت دنیا کے لوگوں نے محفوظ اس طرح کر دیا کہ قیامت تک اس میں تبدیلی کا امکان بھی نہیں ہے۔ اب وہاں کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا، تبدیلی کون کرے گا؟ یہ حجرے آپ نے قائم کیے، حجرے کے ساتھ آپ نے مزید مسجد نبوی ہی میں ایک چبوترا بنایا جس کو صفہ کہا گیا، اور اس پر رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا گیا۔ یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے صحابہ میں سے اس بات پہ اللہ کی طرف سے مامور ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ تج کر، دنیا کی ہر نعمت اور رحمت سے منہ موڑ کر، دنیا کی ہر سہولت اور ضرورت سے منہ موڑ کر صرف اور صرف یہاں پہ اس لیے قیام کریں تاکہ یہاں اللہ کے رسول سے کچھ سن سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں، کچھ محفوظ کر سکیں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں۔
یہ بنیادی طور پر تخصص کا شعبہ تھا، اسپیشلائزیشن کا شعبہ تھا۔ یہ ان چند منتخب سعادت مند روحوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو دین الہی کی ترویج کے لیے اور علم اور فضل کی تحصیل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج بھی جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہو یا اربوں میں یا کھربوں میں، ان کا ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو ہر ضرورت سے منہ موڑ کر، ہر رخ سے منہ موڑ کر، ہر دنیا کی ضرورت کو، نعمت کو، رحمت کو تج کر اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے کہ اس کا کام لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا، تحقیق اور تدقیق ہو، اور وہ پوری امت کی طرف سے اس فرض کفایہ کو انجام دینا اپنے ذمہ لازم اور فرض اور ناگزیر تصور کر لے۔